حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی تقوی اس سے مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچے، بندہ اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے، بندہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچائے۔ تو روزہ رکھنے سے ایک مشق حاصل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور یہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وہ صبح و صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک حلال چیزیں کھانا پینا جو کہ اس کے پاس موجود ہے بھی حلال، اور سال کے باقی تمام دنوں اور راتوں میں اور رمضان کی راتوں میں اسے کھاتا پیتا بھی ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوتا، اور چھپ کر بھی نہیں کھاتا، دروازہ بند کر کے بھی نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تصور اس وقت عملی طور پر مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے جس نے روزے میں کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ تو اب اس کے دل میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک مشق پیدا ہوتی ہے کہ جب خواہش آئے گی تو اس کو روکنا کیسے ہے۔ اب بھوک لگ رہی ہے، کھانا موجود ہے، لیکن دل اس کو کہتا ہے نہیں، مغرب تک آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور اسی طرح دیگر پیاس کے حوالے سے بھی انسان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، پیاس بھی آتی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، زبان خشک ہو رہی ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ نہیں، صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حلال چیزیں جب ہم نے رمضان کے ان دنوں میں چھوڑ دیں تو ہمیں اس سے یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اس وقت ان کے کرتے کے وقت بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو اپنی زندگی میں پھیلا لیں، یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے، اور اس کے بعد میدان عمل میں ہم 11 مہینے رہتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اس تصور کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ایک عام بندے اور اللہ کے ولی میں بس یہی فرق ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے اس کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور عام بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر روزے کے ذریعے یہ جو تربیت حاصل ہوتی ہے روحانی ترقی کی، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو مضبوط کرنے کی، اس کا فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے عملی طور پر۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو بندہ جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتیں نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ کھانے پینے کے ذریعے، کھانا پینا چھوڑنے کے ذریعے یہ بندہ اس چیز کی مشق حاصل کرے کہ پھر میں نے گناہ بھی چھوڑنے ہیں۔ اور ویسے تو فرض ادا ہو ہی جاتا ہے جب آپ کھانا پینا چھوڑتے ہیں اور مخصوص خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا اگر آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو روحانیت کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یار روزہ گزارنا ہے تو چلو ذرا فلم دیکھ رہی تھی تاکہ روزہ اچھا گزر لے، گانے لگا کے کہتے ہیں جی یہ سنو گانا تو اس سے تمہارا روزہ اچھا گزرے گا۔ تو بھائی یہ عجیب سی بات ہے کہ روزہ تو ہمیں متقی بنانے آیا، اب اسی روزے کو گزارنے کے لیے اگر ہم حرام کام کریں، ناجائز کام کریں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی اپنی زبان پر لے آئیں تو یہ کچھ جو ہے جوڑ نہیں جوڑتا، کچھ یہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان تو یہ خاص
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے اور ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک کی رنگت تبدیل ہو جاتی، فکثرت صلاتہ، اور آپ کی نماز بڑھ جاتی، یعنی پہلے سے زیادہ نماز آپ پڑھا کرتے۔ حالانکہ آپ کی نماز کا عالم تو عام دنوں میں بھی بہت ہی باکمال ہے، لیکن ماہ رمضان میں اور زیادہ آپ نماز پڑھتے۔ وابتہل فی الدعاء، اور آپ دعا میں اور عاجزی کرتے، واشفق منہ، اور اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ خوف رکھتے۔ تو جتنا کوئی رب کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو روزوں میں، رمضان میں ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو دیگر کاموں سے فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی اطاعت میں لگائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کریں۔ دیکھیں سب سے بڑی نعمت ہی گناہوں کی بخشش ہے۔ کوئی بھی ایونٹ ہو دین کا، چاہے وہ عید ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے جمعہ ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے شب قدر ہو، ان سب میں جب انعامات کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو سب سے بڑا انعام یہ ذکر کیا جاتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ بندے کی بخشش ہو جانا یہ بندے کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ تو حسرت رہے گی ان لوگوں پر کہ رمضان بھی آیا اور وہ بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔